اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحها وذلك عليها شديد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں جن کا خطرہ ہو ان کی نافرمانی کے آثار ظاہر ہوں اور ان کا علاج کیا ہے، تو اس کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی خاوند جو ہے اپنی بیوی کو نصیحت کرے، اس کو اللہ کے رسول کے احکام سے باخبر کرے اور اس کو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام سے روگردانی سے بچانے کی کوشش کرے. اگر تو وہ نصیحت مان کے مطیع ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، الحمدللہ. اگر اس پر نصیحت کا اثر نہ ہو تو اس کے ساتھ لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا جو ہے وہ چھوڑ دے، لیکن اس کو اپنے گھر میں رکھے، یہ نہیں کہ گھر سے نکال دے. اس لیے حکم ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ ان کو گھر سے باہر کر دو، کیونکہ اگر گھر سے نکالیں گے تو اختلافات زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے. صرف یہ ہے کہ اب میاں اس کے ساتھ سوتا نہیں، ایک بستر پہ لیٹتے نہیں، اس سے مجابہت نہیں کر رہا، بات نہیں کر رہا، تاکہ اس کو محسوس ہو کہ خاوند کی بیزاری جو ہے کہیں انجام اس کا اور نہ بگڑ جائے، وہ ٹھیک ہو جائے. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے اس کو نصیحت کرے. اگر وہ نصیحت مان لے الحمدللہ، ورنہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے اور اس کے ساتھ بات نہ کرے. اور اگر یعنی تو پھر نہیں تو ڈر ہو اس کو کہ بھی یہ تو نکاح چھوڑنے والی بات کرے گا، اب جب کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بات محبت و پیار کی نہیں، بلکہ اگر بات ہوگی تو اب یہ ہوگی کہ اس کا نکاح رد کر دے گا، ختم کر دے گا. تو اس یہ بات اس کے لیے بڑی ناگوار ہے کہ بھئی مجھے طلاق نہ ہو جائے. شاید یہ ذریعہ اس کی نصیحت کا اور ہدایت کا اور اطاعت کا بن جائے. وقال مجاہد والشعبی وابراہیم ومحمد بن کعب ومقسم وقتادہ الحجر ان لا یزاجعها. وہ فرماتے ہیں کہ وحجرو کا معنی یہ ہے کہ اس سے جماع چھوڑ دے، کٹھا لیٹنا چھوڑ دے، بس باقی بات ہی دنیا اٹھنا وہ بات نہیں. وقد قال ابو داود حدثنا ابو صاحب بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد النبي مرة الرقاشي عن امه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فاجروهن في المضاجع. قال حماد يعني النکاح. یہاں نکاح کا معنی ہے جماع، یعنی کیا معنی کہ بس اس کے ساتھ اب لیٹنا اٹھنا بیٹھنا پیار جو ہے وہ چھوڑ دے. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرأة احدنا عليه؟ قال ان تطعم اذا طعمت وتكسوها اذا اغتسلت ولا تضرب الوجه ولا تقبل ولا تهجر الا في البيت. اب جناب اس حدیث مبارک میں جو ابی داؤد مسند سنن اور مسند میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، معاویہ بن حیدۃ القشیری سے اس نے پوچھا حضور پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ عورت کا خامد پہ کیا حق ہے؟ یعنی ہمارے حقوق کا ذکر تو آیا، لیکن بیوی کا خامد پہ کیا حق ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انت تیما اذا طعمت کہ جب اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو خامد کھانا پہنچائے، یعنی اس کی ذمہ داری ہے. اور جب اس کو لباس کی ضرورت ہو تو خامد اس کے لیے لباس مہیا کرے، یعنی حسب طاقت جو ہے اس کا نفقہ، اس کا مکان، اس کا کھانا، اس کا لباس، وہ سب خامد کے ذمے ہے. اور اس میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر خدا نہ کرے وہ بلا وجہ، جیسے اب یہاں ایک رواج ہو گیا ہے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائیں، اللہ ہر مسلمان کے گھرانے پہ اپنی رحمت نازل فرمائیں کہ بھئی ہر شادی کے لیے مجھے نیا لباس چاہیے، تو اس کا خاوند ذمہ دار نہیں ہے.
جیسے یہاں ہے کہ ہر رمضان کی عید پہ پورا گھر بدل دو، پورا کارپیٹ بدل دو، فرنیچر نکال دو، مجلس نکال دو اور نئی لے آؤ، تو یہ چیزیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ اسراف ہے، یہ تبذیر ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو بلا وجہ اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے والے لوگ ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ایک قاعدہ رکھا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ولا تبسط کل البسط، کہ یہ بھی نہیں کہ بس ہاتھ کھول دو کہ بس جو کچھ ہے تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، وتقعد ملوما محسورا، آپ بیٹھے ہوئے ہو جناب۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو تم گردن پہ باندھ دو، ولا تجعل یدک مغلولۃ فی عنقک، کہ ہاتھ ہے ہی اوپر وہ جیب میں جاتا ہی نہیں، تو یہ بھی نہیں، اس سے بھی اسلام نے منع کیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کہ بالکل یعنی کچھ ہو جائے پیسہ تو خرچ بھی نہیں کرنا۔ ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو رحمت فرمائے، بہت اللہ نے ان کو سب کچھ دیا، لیکن طبیعت ایسی تھی، اللہ معاف فرمائے، کہ بس جناب کار ہے، جیپ ہے، گاڑی ہے، کھڑے آپ پیٹرول ڈالیں، جو دوست مل گیا اس نے پیٹرول ڈال دیا، چل پڑے، آگے کوئی اور مل گیا تو اس نے بھی ڈال دی، کہ اپنے پیسوں سے خرچ نہیں کرنا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے ایسا بدبختی بھی کی ہوئی ہے کہ اپنے پیسے رکھتے ہیں نا بینکوں میں، تو پھر کیا کریں گے کہ صبح جب اٹھیں گے تو سیدھا بینک پہنچ جائیں۔ اب چونکہ اس کے پاس لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اس کا تو وپاری ہے نا جی، اخبار بھی وہیں سے ملے گی، ناشتہ بھی وہیں کریں گے، چائے بھی وہیں پی لیں گے، پھر جب دوپہر کو کام ختم کریں گے تو پھر سوار السلام علیکم جی، پھر آ گئے۔ اب وہ کیا کرے بیچارہ، کہ بھی اگر مروت نہیں کرے گا تو پیسے نکال لے گا، بینک کو نقصان ہوگا۔ تو یہ ہے کہ بھی اپنا دھیلا خرچ نہیں کرنا، یہ بھی اسلام اجازت نہیں دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اعتدال، کہ بالکل اپنے آپ کو اعتدال میں رکھو، نہ اسراف کرو اور نہ تقتیر، نہ اتنی پابندی کر لو کہ نعوذ باللہ ساری زندگی گھر میں پورا مہینہ بس بسل کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے، یا شام کو عشاء کے بعد گیا غلہ منڈی میں ماشاءاللہ جو سبزی انہوں نے پھینکنی ہو خرید کر کے لے آیا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے ایسے لوگ۔ اچھا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن نہ پہننا نصیب ہے نہ کھانا نصیب ہے، تو یہ بھی سمجھیں کہ اللہ کا ہم پر عذاب ہے، یہ کہ موجود ہے نعمت لیکن کھا نہیں رہا، جمع کر رہا ہے، جمع کر، جب مر جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ جیسے اللہ پاک رحمت فرمائے، آپ نے یہاں دیکھے ہوں گے کئی لوگ ہیں، میں تو جب سے پیدا ہوا وہی لباس دیکھ رہا ہوں، یا تو پتہ نہیں ایک ہی رنگ کا پہنتے ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے 4-5، جو مجھے تو رنگ دور سے نظر آئے گا نا، جب سے میں اچھا ایک آدمی میرا اپنا دوست ہے یہاں ماشاءاللہ، اللہ نے اس کو، وہ کروڑوں پتی نہیں، میرے خیال میں ارب پتی ہوگا، اچھا، اور طواف میں ایسے اس کا لباس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا مسکین ہے، اس کو 1 ریال 2 ریال خیرات دے دینی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کو اتباع کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر معاملے میں اللہ کا قرآن صرف یہ نہیں آیا کہ ہماری نماز کے لیے اترا ہے، قرآن میں پوری زندگی کا اللہ نے اصول بیان فرمائے ہیں، معاملات ہیں، اعتقادیات ہیں، اسی طرح اس کے بعد جناب معاشیات ہیں، جتنے مسائل زندگی میں کسی بندے کو پیش آنے ہیں نا، اللہ نے سب قرآن و حدیث میں کھول کے دیا کہ بھئی جو اللہ نے تم کو نعمت دی ہے، اس لیے قرآن کہتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث، اگر اللہ تمہیں نعمت عطا فرمائے تو اس کی نعمت کا اثر بھی تمہارے اوپر نظر آئے، اچھے کپڑے پہنو، اچھا لباس پہنو، غسل کرو، صاف ستھرے رہو، خوشبو لگاؤ، تاکہ کہیں معاشرے میں جاؤ، کسی کو ملنے کے لیے جاؤ تو تمہیں محبت سے ملے۔ یہ تو نہیں کہ جس کے کمرے میں جاؤ تو وہ بیچارہ ناک بند کر کے بیٹھا رہے بہانے سے کہ اٹھے گا کب اللہ کا عذاب۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں نا، آپ کے کمرے میں آ کے آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، 3 دن بدبو نہیں نکلتی۔ انا للہ، نماز میں ساتھ کھڑے ہو جائیں نا، آپ کو صورت بھول جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو بھائی غریب ہو تو کیا ہو گیا، صاف کپڑے پہننا تو مشکل نہیں نا۔ ایک آدمی غریب ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 جوڑے ہیں کہ 2 لٹکا رہے، ایک پہن لو، شام کو آیا بدل لیا، 2 بنیان ہیں، ایک دھو ڈالی ایک بدل ڈالی۔
اسی طرح وہ بھی ظلم ہے کہ جناب رمضان کی عید آ رہی ہے تو میری سہیلیاں کیا کہیں گی کہ ان کے گھر میں وہی فرنیچر پڑا ہو، یہ سب نکالو۔ اب وہ جناب ہزاروں ریال کا جو فرنیچر نکل گیا، قالین نکل گئی، کارپیٹ نکل گئے، اور میں نے شادی پہ جانا ہے۔ ابھی مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ مشکلات میں بھی ہے بیچارہ، اللہ سب کی مشکلیں رفع کرے، کہ بیٹی کی شادی کے لیے جو شادی پہ جوڑا پہننا ہے 10,000 ریال، غریب آدمی۔ حالانکہ جس نے مجھے سنا ہے میرا دوست ہے، ساتھی ہے، غریب آدمی ہے اور مشکلات میں ہے، قرض ہے، پریشانیاں ہیں، اس کے باوجود 10,000 ریال صرف ایک وہ جو فستان بنتا ہے، اور اس کی طرز کیا ہوتی ہے؟ جو عیسائیوں کا لباس، یعنی وہ بالکل سفید ایک بنتا ہے فستان آج کل عورتوں کے لیے، وہ بالکل کاپی ہے نعوذ باللہ نصرانیوں، عیسائی لڑکیاں جو ہیں وہ پہنتی ہیں شادی میں۔ مسلمان بھائی، اسلام نے تو عورت کے لیے سفید کپڑا پسند ہی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، صرف بال بنوانے پہ 2,000 ریال، جی بال بن رہے ہیں بیوٹی پارلر میں، میک اپ ہو رہا ہے، ایک پرفیوم کی شیشی لیں گے 200 300 400 ریال کی، بس 3 دن میں ختم۔ یہ کوئی اسلام ہے؟ اسلام صرف نماز روزے کا نام ہے، بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، باقی گھر میں جو کچھ ہوتا رہے۔ یہ بھی گناہ، یہ بھی حرام۔ تمہاری جو اللہ نے حیثیت بنائی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی پہ خرچ رکھو، اعتدال رکھو، اور اس ذہن میں رکھو کہ میں نے کل اللہ کرے خدا نہ کرے بیمار ہو جاؤں تو کہاں سے خرچ ہوگا۔ اگر مجھے موت آ جائے تو میرے مرنے کے بعد فوراً میرے بچے محلے میں جا کے بھیک تو نہ مانگتے پھریں کہ آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے۔ اتنا تو دے جاؤں نا کہ میرے بیٹے بچے اولاد جو ہے میرے مرنے کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، کچھ بیچارے کھانا کما سکیں، روٹی کما سکیں، ان کو علم دے جاؤں، ہنر دے جاؤں، کچھ اتنا پیسے چھوڑ جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد ان کا 1-2 سال تو عزت سے گزر جائے، پھر وہ اپنا کریں گے غریب۔ تو یہ اسلام نے ہمیں ہر بات میں سبق دیا ہے۔ آپ نے فرمایا عورت کا تم پہ حق ہے کہ اگر اس کو کھانا چاہیے آپ دیں گے لیکن اپنی طاقت کے مطابق، اگر کپڑا چاہیے آپ دیں گے اپنی طاقت کے مطابق۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تمہیں حکم ہے کہ ولا تضرب الوجہ، اپنی بیوی کو چہرے پہ مت مارو، اور یہ بھی تمہیں حکم ہے کہ اس کو کوئی ایسی بری بات اور ایسے اقوال کبیرہ سے خطاب نہ کرو، اس کو ذلیل نہ کرو، اور یہ بھی حکم ہے کہ ناراض ہو جاؤ تو گھر سے نہ نکالو، رکھو گھر میں، لیکن اٹھنا لیٹنا بیٹھنا ذرا پیار میں کمی کر دو۔ قوله تبارک و تعالی واضربوهن اذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم من تضربوهن ضربا غير مبرح۔ اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں مارنے کی بھی اجازت ہے جب ان پر نصیحت اثر نہ کرے، تیرا نہ بولنا نہ لیٹنا بھی اثر نہ کرے۔ اب ان کو مار سکتے ہو لیکن ایسی مار نہ ہو جو دنیا کو نظر آتی رہے، یعنی مارنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس بیچاری کے پشت پہ مار مار کے اپنے ملک کا نقشہ بنا دو کہ وہ تاکہ لوگوں کو دکھاتی پھرے، یا اس کے چہرے پہ مارو گے، جہاں بیچاری سہیلیوں میں بیٹھے تو پوچھیں گے دیکھو ابھی غریب مار کھا کے آئی ہے، اس کے چہرے پہ کیا، بس مارنے کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا تنبیہ ہو جائے۔ کما ثبت فی صحیح مسلم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال فی حجۃ الوداع واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن أن لا يؤتين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وكذا قال ابن عباس وغير واحد ضربا غير مبرح قال الحسن البصري رحمه الله تعالى يعني غير مؤثر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک نے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ فی النساء، خبردار اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو عورتوں کے حقوق کے بارے میں، یعنی عورتوں کے حقوق ادا کرو، عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت، کیونکہ یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی ایک امانت ہے، تمہارے پاس یہ اللہ کی سونپی ہوئی ایک چیز ہے، اور ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ کبھی تمہارے گھر میں اس کو نہ آنے دیں جس کو تم اچھا نہیں سمجھتے ہو، جس کو تم نے منع کر دیا، تو عورت کو بھی حق نہیں کہ پھر وہ تمہارے گھر میں آئے۔
اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسا کام کریں جس کو تم برا سمجھتے ہو، نصیحت بھی اثر نہ کرے تو ان کو مارو، لیکن ایسی مار نہ ہو جو اس پر اثر کرے، مانا ہے کہ کوئی ہڈی توڑ ڈالو یا داغ پڑ جائیں یا نشان پڑ جائے، ایسی مار جو ہے وہ نہ مارو۔ اور اس کے بعد وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق ہے تم پر کھانا، خرچہ، کپڑا، لباس، لیکن اچھائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، کہ نہ اسراف ہو اور نہ تنگی ہو، نہ یہ ہو کہ تم ایک ایسا کپڑا ڈھونڈ نکالو جو سب سے کسی کام کا نہ ہوگا، اسی میں گزارا کرو، ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ ایسی جو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اس کے مطابق اس کا لباس، اس کا مکان، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے۔ جو تم کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، جیسے تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ۔ کیا مانا؟ اگر تم اپنے لیے 10 ریال میٹر کا کپڑا پہنتے ہو تو اس کو بھی دو۔ اگر تم خود 100 ریال کا پہنو اور اس کو کہو گے 3 ریال کا پہنے، پھر تو جھگڑا ہوگا۔ اصولی سی بات ہے، فطری بات، کیونکہ تیرے کپڑے بھی تو اس نے دیکھنے ہیں نا۔ اگر تم انسان ہو تو وہ بھی تو انسان ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ ضربن یعنی ایسی ضرب جو اثر نہ چھوڑے، اس پر ایسے نہیں کہ داغ ڈال دے۔ قال الفقهاء رحمه الله والله يغفر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا، محدث فقهاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضربن غیر مبرحن کا معنی کیا ہے کہ ایسا نہ مارے کہ اس کا کوئی انگلی توڑ دی، کوئی ہاتھ توڑ دیا، ایسی مار نہ مارے کہ اس کا کوئی عضو، ایسی تھپڑ مارا کہ کان ہی ختم ہو گئے سننے سے، ایسا جناب نعوذ باللہ کوئی ہاتھ مارا کہ اس کی آنکھ ہی نکال کے باہر پھینک دو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح بے وقوف بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، جھگڑا ہوا اٹھائی لکڑی بس جانوروں کی طرح دھنک کے رکھ دیا عورت کو، یہ کوئی بات نہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں، کیا بہادر؟ مار تو بیوی کرو، بہادری کیا ہے؟ مخالف کو مارو تو میں شام تک ٹھیک کرتے، یہ کون سی بہادری ہے کہ تم مار دو؟ اپنی بیوی کرو، ہے نہ بیچاری رونے کی نہ کہیں جانے کی۔ بعض بیچاری ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں یتیم، باپ نہیں ماں نہیں، کہاں جائیں، نہ ان کا کوئی بہن بھائی ہے، کس کے پاس جا کے شکایت کریں؟ اچھا، بعض بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ بس بھول گئے کہ ہماری بہن ہے یا نہیں، اب اس کو مارو تو وہ بیچاری کہاں جائے؟ ماں سوائے اس کے کہ رو 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 کہ وہیں بیچاری صبر کر کے بیٹھ جائے گی، اس کے دل سے بد دعائیں نکلیں گی تمہارے لیے، اور کیا کر سکتی ہے؟ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، اصولی بات ہے کہ ایک دفعہ آدمی اپنی بیوی کو اتنا مارے، ذلیل کرے، لکڑیوں سے پیٹے، اور پھر دوسرے دن اس کے ساتھ لیٹ بھی رہا ہو، تو یہ شریف آدمی کا کام ہے؟ اس کو ضمیر لعنت نہیں کرتا کہ کل جس کو میں نے مارا تھا آج کس منہ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ بیگم صاحب اور بڑی محبت ہے مجھے؟ ویسے انسان جو ہے وہ ایسی حرکات کبھی نہیں کرتا۔ یہ تو جانوروں کے کام ہوتے ہیں کہ اچھا بھی جانور ہے، گدھا ہے، نہیں مانتا تو گدھا سمجھ کے تو نہ مارنا شروع کر دو۔ اور یہ بھی تصور کریں، بعض فقہاء نے اس کی مثال دی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو مار رہا ہے تو یہ سوچے کہ اگر میں عورت ہوتی اور یہ میرا خاوند ہوتا اور اسی طرح مجھے مارتی تو میں کیا کرتا؟ تو ذرا آدمی خود بھی سوچے کہ بھئی اگر میں کمزور ہوتا اور مجھے ایسے مارا جاتا تو میرا کیا رد عمل ہوتا؟ تو آخر عورت بھی تو انسان ہے، اس کے بھی تو حقوق ہیں۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس یاجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك من الفدية۔ اب جناب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اگر تم اس کو نصیحت کرو، اثر نہ کرے تو اس کے ساتھ لیٹنا چھوڑ دو، اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مار سکتے ہو، لیکن ایسی مار نہ مارو جو نشان چھوڑے، اثر چھوڑے، اور نہ اس کا کوئی عضو توڑ ڈالو۔ اگر ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک، اگر نہیں تو اللہ لک من الفدیہ، پھر بھی نہیں مانتی تو پھر تم اس سے مطالبہ کر سکتے ہو کہ بھی تم پر نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ میرا نہ بولنا اثر کرتا ہے، نہ میرا مارنا اثر کرتا ہے، تو اب آخر کیا چاہتی ہو؟ جان چھڑوانا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، مجھے دو میرا مال، جاؤ میں طلاق دیتا ہوں، خلو کر لو، کیا چاہتی ہو آخر؟ ویسے ہمیشہ اصول ہے، یاد رکھیں کہ جتنے بڑے بڑے حکومتیں لڑ پڑتی ہیں، ملکوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن صلح کے بغیر اور مفاہمت کے بغیر کوئی حل نہیں ہوتا۔ اس لیے بڑے ٹھنڈے دل سے، اصول سے اگر گھر میں جھگڑا ہو جائے تو علیحدہ میاں بیوی بیٹھ جائیں، اس کو کہ بھی آخر تم کیا چاہتے، کوئی حل نہیں۔
اگر وہ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ محنت کرنے سے ٹھیک ہو سکتی ہے الحمدللہ، ورنہ پھر نہ اپنی زندگی برباد کرو نہ اس کی زندگی برباد کرو۔ اللہ نے طلاق پھر اسی لیے رکھی۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے جی، شریعت کے مطابق طلاق لے لو، اب تم اپنے گھر جاؤ، تمہیں اللہ کوئی اور اچھا مجھ سے بہتر شوہر دے دے، اور اللہ میرے گھر میں کوئی اور اچھی بہتر بیوی لے آئے، تاکہ یہ تو نہیں کہ ساری زندگی آدمی جلتا ہی رہے جلتا ہی رہے جلتا ہی رہے، اور اسی نافرمانیوں میں پھر کتنے گناہ ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اصول ہے یہ جہالت نہ کرے، اچھا ٹھیک ہے جی یہ ذلیل ہوتی رہے، میں اور شادی کروں گا، اس کو بھی طلاق نہیں دوں گا، یہ بھی ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اللہ کو ظلم پسند۔ ظلم نہ کریں، عدل کریں، اس کے باپ کو بلا لیں، بھائی کو بلا لیں، اپنے باپ بھائی کو بلا لیں، سامنے بیٹھ جائیں کہ جی اس کی بات سنیں، میری بات سنیں، میں کیا کروں آخر، میرے گھر میں اگر ہر وقت ایک عذاب ہے تو اس کا آپ حل کریں، جو آپ کہیں میں کروں۔ اگر پھر کوئی حل نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب طلاق ہے، اور طلاق کا معنی ہے کہ شریعت کے مطابق کہ جب عورت حیض سے پاک ہو اور اس طہر میں تم نے جماع نہیں کیا، حمل نہیں ہے، ایک طلاق دو رجی، تاکہ ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر تمہارے لیے رجوع کا راستہ کھلا رہے۔ اگر نہ ہو تو عدت گزر گئی، فی امان اللہ، وہ اپنے گھر میں جائے، اپنا دوسرا شوہر ڈھونڈے، تم اپنی دوسری بیوی ڈھونڈو، تاکہ ساری زندگی تو آدمی کی گناہوں میں نہ گزرے نا جی۔ دیکھو نا، اب بیوی موجود ہے اور حق ادا نہ کرو تب بھی تو گناہ ہے نا۔ اچھا بیوی حق ادا نہ کرے خاوند کا تب وہ بھی تو گناہ گار ہے نا، کبیرہ کی مرتکب ہو رہی ہے، تو پھر ایک دوسرے کو کیوں عذاب میں مبتلا دے۔ وقال سفیان بن عیینہ عن الزہری عن عبد اللہ بن عمر عن ایاس بن عبد اللہ بن ابی ذئاب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماء اللہ کی بانیوں کو مارا نہ کرو۔ فجاء عمر رضی اللہ عنہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ظاہرت النساء على ازواجهن ورقد رسول اللہ فی ضربهن فاطاف بها رسول اللہ نساء كثير يشتكين ازواجهن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اتى بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نساء كثير يشتكين من ازواجهن ليس اولئك بخياركم رواه ابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ اب جناب حضور نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو، اللہ کی بندیوں کو نہ مارو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو حکم فرما دیا ہے کہ نہ مارو، اب عورتیں تو شیر ہو گئی ہیں، ظاہرت النساء، وہ تو بالکل شیر ہو گئے، چڑھ گئی ہیں مردوں پہ، وہ تو اب بات ہی نہیں سنتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا مارنے کی اجازت ہے۔ اب جب مارنے کی اجازت ملی تو اب جناب عورتیں آئیں حضور کے گھر میں، حضور ہمیں تو روز ڈنڈے پڑ رہے ہیں، آپ نے اجازت دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہمارے گھروں میں عورتیں شکایت لائی ہیں کہ خامن جو ہیں ان کو بلا وجہ مارتے ہیں، جو اچھا آدمی ہے وہ یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ اپنی بیوی کو مارے، مانا یہ ہے کہ تم اچھے بنو، صبر کرو، یہ تھوڑا ہے کہ ہر بات پہ تم اپنے ہاتھ میں لکڑی لے لو۔ تو اسی طرح ایک حدیث مبارک میں جو بڑا مشہور واقعہ ہے مسئلہ ایلا کا، کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں تھے کہ مجھے اطلاع ملی کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ حضور کے گھر میں حضرت عمر کی بیٹی ہے، جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور پھر خامند ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پہ کیا گزری ہو۔ آج بھی شریف آدمی، اللہ نہ کرے جو اچھے خاندان ہیں، اگر بیٹیوں کو طلاق ہو جائے ان کے تو گردنیں ٹوٹ جاتی، وہ تو بیچارے محلے میں سر اٹھا کے بھی نہیں چلتے، حالانکہ ان کا قصور کیا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں دوڑا ہوا آیا، دیکھا تو مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہیں، سب رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ کیا بات ہے؟ جنہوں نے کہا حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ اب صحابہ رو رہے ہیں، بھی آخر کسی کی ماں کو طلاق ہو جائے، امہات المومنین ہیں۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے گھر میں آیا، بی بی حفصہ کے گھر میں نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں کئی بار نصیحت کی تھی کہ حضور کو تنگ نہ کیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت تم مطالبہ کرتے ہو کہ جی ہمارے لیے آٹا نہیں ہے، کھجور نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، اور جب حضور دیتے ہیں خیرات کر دیتی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی پریشان ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے،
انہوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہیں، یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے آپس میں۔ تو حضرت عمر فرماتی ہیں کہ میں واپس آیا، پتہ کیا تو حضور پاک ایک بالا خانے پہ یعنی کمرے پہ اوپر جیسے کمرہ بنا ہوتا ہے وہاں آرام فرما تھے۔ میں وہاں گیا، آپ کے خادم موجود تھے، میں نے کہا اطلاع دیں، لیکن حضور نے اجازت نہیں دی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد دوبارہ اذن مانگا، حضور نے پھر بھی اجازت نہ دی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد پھر تیسرے دفعہ اذن مانگا تو حضور نے اجازت دی۔ تو حضرت عمر فرماتی ہیں میں جب اندر داخل ہوا میں حیران ہو گیا کہ ایک عام پرچے پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں اور پورے پرچے کا نقشہ میرے مدنی سرکار کے بدن میں بنا ہوا ہے، اور کمرے میں کیا ایک مشکیزہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک آدھا چبڑا پڑا ہوا، یہ ساری جائیداد۔ تو حضرت عمر فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر بھی رنج و غم کے آثار ہیں، تو میں نے کہا کوئی ایسی بات کروں کہ حضور کو خوشی ہو، ذرا حضور کی طبیعت خوش ہو جائے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو آپ نے ہمارے سر پہ سوار کیا ہے نا، ہم تو قریش مکہ جو ہے، مکے کے رہنے والے ہم جو قرشی لوگ تھے، ہم تو ان کو سیدھا کر کے رکھتے تھے، آپ نے اتنا حقوق دے دیا، عورتوں کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اب ہماری بات بھی نہیں سنتی، آپ کی بات بھی نہیں مانتی۔ حضور ہنس پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی حضور۔ اب اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا حل طلقت نساءک یا رسول اللہ، آپ نے طلاق دی ہے بیویوں کو؟ فرمایا نہیں، میں نے کوئی طلاق نہیں۔ اس کے بعد عمر کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، تو میں نے کہا اللہ اکبر، کیونکہ مسلمان جب خوش ہوتا ہے تو اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے، اللہ کا نام بلند کرتا ہے۔ تو نیچے صحابہ کو بھی خبر لگ گئی بھی حضرت عمر جو نعرہ مار رہے ہیں نا مطلب خیر ہے، کوئی طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، سب صحابہ بھی خوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی، البتہ میں نے قسم کھائی ہے کہ 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو یہ الہ ہے، طلاق کا حکم نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک نے اجازت دی ہے، اللہ نے بھی اجازت دی ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، لیکن مارنے کا یہ معنی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ایسی مار ہو کہ انسان بھی نہ سمجھا جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل اس بیوی کو پتا ہو کہ یہ تو اتنا فارغ ہے کہ ہاتھ اٹھانا تو بڑی بات ہے، میرے سامنے بات ہی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ بھی گزارا نہیں ہوتا۔ یعنی کنٹرول بھی رہے، اگر کبھی مارنے کی نوبت آئے تو مار بھی سکے، لیکن ایسی مار بھی نہ ہو جو نقصان پہنچانے والی ہو، کسی عضو کو توڑنے والی ہو، کسی چیز کو باطل کر دینے والی ہو۔ وقال الامام محمد حدثنا سليمان بن داود يعني ابا داود الطيالسي قال حدثنا ابو انا عن داود الاودي عن عبد الرحمن السلمي عن الاشعث بن قيس قال عمر رضي الله تعالى عنه فتناول امراته فضربها فقال يا اشعث فذني ثلاثا نفذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم الا على وتر ونسي الثالثة۔ اب جناب فرماتے ہیں اشعث بن قیس کہ میں مہمان بنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، تو انہوں نے اپنی بیوی کو اس رات مارا، تو کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو مجھ پر اثر ہوا کہ دیکھو انہوں نے کیوں بیوی کو مارا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا فضلنی سلاسن، 3 باتیں مجھ سے یاد رکھ لو جو میں نے یاد رکھی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ لا تسأل الرجل فیما ضرب امرأته، کسی مرد سے یہ نہ پوچھا کرو کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں مارا، یہ سوال نہ کیا کرو، کیونکہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، وہ اپنی بیوی کا پھر تمہیں عیب بتائے نا کہ اس کی فلاں قصور تھا میں نے مارا ہے، تو یہ سوال ہی نہ کرو، اس کو مشکل میں ہی نہ ڈالو، کیوں اب تمہارا دوست ہے، تم نے سن لیا کہ بیوی کو مارا، دیکھو جی کیوں مارا تھا، کیوں مارا، کیا بات تھی، کیا بات تھی، تو مقصد ہے اب وہ نہ بتائے تو دوستی، اور بتائے بیچارہ تو اپنی بیوی کا کوئی عیب بھی تمہیں بتائے گا نا، یہ سوال جو ہے نہ کیا کرو۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہ کیا کرو کہ وتر پڑھے بغیر سو جاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری وتر ہی رہ جائے۔ چلو بھی نفل نماز نہ ہوئی تہجد کی تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن وتر جو اگر رہ گئے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا محبوب رکھا ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک تو وہ واجب ہے تاکہ رہ جائیں تو اس کی قضا ضروری ہے۔ اس لیے ہاں اگر کسی بندے کو اللہ کی رحمت پہ یقین ہے کہ میں صلاۃ تہجد ادا کروں گا، تو پھر افضل یہ ہے کہ آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں سب سے آخر میں وتر ادا کرے، یعنی پہلے نفل پڑھے
تہجد پڑھنے کے بعد پھر وتر ادا کر۔ اور اگر بندہ متذبذب ہے کہ پتہ نہیں تہجد کے لیے اٹھوں گا یا نہیں تو پھر وتر پڑھ لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے وتر رہ جائیں۔ تو تیسری بات جو ہے فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا، انہوں نے تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَقَدَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ مِنْ حَدِيثِ عبد الرحمن بن مهدي النبي أوانا عن داود الأودبي وقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس له ضربا ولا هجرانا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر بیوی تیری بات مان لے، اگر بیوی اپنے خامد کے سارے حقوق شریعت نے جو ذمہ رکھے ہیں وہ ادا کریں تو اللہ تمہیں حق نہیں دیتے کہ اب تم بلا وجہ بیوی کو ذلیل کرو، یا بلا وجہ تم بیوی کو مارو، یا بلا وجہ